ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 20 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 197 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتی رواں کرتا ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی ذریعہ معاش لوگوں کا جڑا ہوا تھا. آج بھی دیکھ لیں کہ سی فوڈ کے ساتھ دنیا میں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی، جو اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مچھلیاں شکار کر کے بیچتے ہیں، اور وہ لوگ بھی انڈائریکٹلی کہ جو ان مچھلیوں کو خرید کر کھاتے ہیں. اور ابھی تو ہمیں سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر زمین کی ساری خوراک ختم ہو جائے تو سی فوڈ اتنا ہے کہ اس وقت جو پریزنٹ انسانیت ہے وہ 1000 سال تک سی فوڈ کے اوپر زندہ رہ سکتی ہے. اتنا سی فوڈ موجود ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. آپ اگر یوٹیوب کے اوپر جا کے وہ ڈاکومنٹریز دیکھیں، جو بڑے بڑے بحری جہاز کئی مہینوں تک مچھلیاں شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے جو ٹیکسز ہیں نا وہ ملینز آف ڈالرز میں ہے، صرف ٹیکس جو دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کمائی بلینز آف ڈالرز میں کر رہے ہیں، اور وہ مچھلی شکار کرتے ہیں. وہ مچھلی انہوں نے وہاں پالی نہیں ہے، اس مچھلی کی خوراک انہوں نے پوری نہیں کی ہے، قدرت اس خوراک کو پورا کر رہی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کشتیوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو اس قابل بنایا کہ وہ پانی میں تیر سکتی ہیں، تمہارا بھی وزن اٹھاتی ہیں، اور فزیکل فینومین آف نیچر جو فورس آف بوائنسی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہے، جس کی وجہ سے آپ سمندر کے اوپر اس طریقے سے رواں دواں ہے جس طرح خشکیوں میں آپ چلتے ہیں.
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو پہاڑوں کی مانند ہوائی جہاز چلتے ہیں یہ بھی اسی کے ہیں، یعنی وہ بادبان والی کشتیاں بڑی بڑی ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ کشتیاں رواں دواں ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ تم پر مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے ہیں سی فوڈ کی شکل میں۔ لیکن دوسری طرف انسان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، یہ آلموسٹ انسانیت کا آپ سمجھ لیں سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہ تمام ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مشکل کشا ہیں، وہ تم سے گم ہو جاتی ہیں سوائے اس کے۔ مشرکین عرب بھی جب سمندروں میں سفر کرتے تھے تو وہاں پر طوفان آنے کی صورت میں لات منات عزا کو نہیں پکارتے تھے، اکیلے اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، بس جب وہ تمہیں خشکی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، اعرضتم، پھر تم منہ پھیر لیتے ہو اس سے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یہ اکثریت کا یہی حال ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو گاڈ اورینٹڈ ہیں، وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے یا خوشحالی ہو، ہر صورت میں وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح کے ناشکر انسانوں کو دھمکی دے رہا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ خشکی ہی کا کوئی کنارہ تمہارے ساتھ دھنسا دے، یعنی زمین پر آ کر تم اپنے آپ کو جو نجات یافتہ سمجھ رہے ہو تو وہ چاہے تو زمین کو بھی دھسا سکتا ہے۔ کئی قومیں اس طرح بھی ہلاک ہوئی ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، اس سے بھی دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں بھی تمہیں دھسا سکتا ہے، یعنی کنارے لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نجات آ گئی۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر کوئی آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی کو اپنا حمایتی نہ پاؤ۔ یا پھر ایک اور صورت، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو، اس ہستی سے بے خوف ہو گئے ہو، یا اس بات سے نہ ڈر ہو چکے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ لے جائے دریا میں یا پانیوں میں۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، اور تم پر پھر بھیجے ایسی آندھی، من الریح، تم پر ایسی آندھی بھیجے جو تمہارے جہاز کو توڑ دے، تباہ و برباد کر دے۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور تمہیں ڈبو دے بسبب اس کے جو تم نے کفر اختیار کیا۔ کفران نعمت بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی، کیونکہ کنارے پر پہنچ کر پھر وہ ان ہستیوں کے ساتھ اپنی نجات کو منسوب کرنا شروع کر دیتے تھے جو انہوں نے اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرائی ہوئی تھی۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی ایسا نہ پاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیچھا کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بدلہ لے نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے تمہارے کفر کے سبب، آندھی بھیج کر سمندر میں ہی غرق کر دے، تو اللہ کے مقابلے پر پھر کوئی پیچھا کرنے والا تم نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی،
اس کا اکرام فرمایا. کرامت کا ورڈ بھی جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر کرامت فرماتا ہے. کوئی خرق عادت واقعہ اگر ہو جاتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو بنی آدم کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اکرام فرمایا ہے, اسے عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ, اور ان کو خشکی میں, والبحر, اور تری میں سوار کیا ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ان کو عطا کیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور ہم نے انسانیت کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی ہے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بعض لوگ اس طرف بھی گئے کہ اس میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ اکثر مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے, کلی طور پر تمام مخلوقات کا ذکر موجود نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس سورہ التین کے اندر یہ بھی آیت موجود ہے, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا. پھر اگر آپ اوورآل دیکھیں تو فرشتوں کو جو اللہ نے ہدایت دی ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ ہے, ان کی نیچر کا حصہ ہے, ان میں بغاوت کا مادہ ہی موجود نہیں ہے. جبکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بغاوت کا مادہ بھی رکھا ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فجور کرنے کی کمپیٹنسی بھی رکھ دی ہے اور تقوی کی بھی. اس کے باوجود وہ اپنے رب کو چوز کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر کنسیڈر کریں اور کوئی انسان اپنے رب کا تابع فرمان ہو جائے, پیغمبروں کی پیروی اختیار کرے, تو یقیناً اس کے مقابلے کے اوپر کوئی اور مخلوق نہیں ہے. لیکن بغاوت پہ اترے تو ظاہر ہے پھر تو بدترین مخلوق ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوپایوں سے تشبیہ دی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ اپنی جگہ. اور سب سے بڑی دلیل جو میں منطقی طور پر سمجھتا ہوں کہ انسانیت تمام مخلوقات سے اللہ تعالی نے افضل مخلوق پیدا کی ہے, اس کی دلیل اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانوں میں مبعوث ہونا ہے. یعنی اللہ کے جو محبوب ہیں, جن کے اوپر کنسنسس ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی ہیں, ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشی چنی ہے وہ انسان ہے. یہ بھی انڈائریکٹلی انسانیت کے افضل ہونے کا ثبوت ہے, کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز عطا فرمائی, جو مرتبہ عطا فرمایا, جو مقام عطا فرمایا, وہ اس چیز کا متقاضی تھا کہ مخلوق میں بھی وہ سب سے بہترین مخلوق ہوتے. اس اعتبار سے بھی انسان افضل ترین مخلوق ہے. پھر اللہ تعالی کی رحمتوں اور نعمتوں کا جو ایپیکس ہے وہ جنت ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے, انسان کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ جمع کریں تو اوورآل انسان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے ساتھیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے وہ اصحاب جو غزوہ بدر میں میرے ساتھ شریک ہوئے تھے, یہ میرے تمام اصحاب میں سب سے افضل ہیں, 313 جو تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے اللہ کی نظر میں وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. یعنی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے
مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوئے اور کافروں کے خلاف قتال کیا. ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے اور باقی فرشتے بھی. تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ موقف زیادہ وزنی. اس کے علاوہ بھی کئی دلائل رکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ چند ایک بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ انسانیت یا حضرت انسان یہ اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہے. لہذا یہاں پہ ہم نے بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، تو اس بہت سی سے مراد اوور آل مخلوقات ہے، کیونکہ ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے کہیں مینشن نہیں کی. اب اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی مشہور ترین آیت ہے، اور اس کے اوپر ایک پوری فرقہ واریت کھڑی کی گئی. اماموں کی اندھی تقلید وہ اس آیت کے اوپر کھڑی ہے، حالانکہ اس آیت کا کسی بھی امتی امام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈائریکٹلی. قرآن جس امام کو جانتا ہے وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، یا اس کے وہ ساتھی جو اس کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں. لیکن وہ بھی اسی امام کی طرف بلاتے ہیں، خود امامت کلیم نہیں کرتے. وہ ویسے تو آپ امام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. ہم امام بخاری کو بھی امام کہتے ہیں، حدیث کی فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ تھے. امام ابو حنیفہ فقہ میں ایکسپرٹ تھے. اس طرح کوئی ایکسپرٹ ہو سکتا ہے کسی فیلڈ کے اندر، اس اعتبار سے امام کا ورڈ بولا جاتا ہے. لیکن قرآن میں جو لیڈرشپ کے اعتبار سے امام کا ورڈ بولا گیا ہے وہ وقت کے پیغمبر کے لیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، ایک اور بھی بنتا ہے، وہ میں بعد میں ذکر کروں گا. پہلا ترجمہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی قوم نوح کو جو اہل ایمان ہوں گے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سیدنا نوح علیہ السلام. قوم فرعون کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ فرعون. اور ان کے مقابلے پہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھیں گے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام. ہر زمانے میں وقت کا پیغمبر امت کے لیے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے یا اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی جو ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ امامت کے درجے کے اوپر فائز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ پوری انسانیت کا امام بنانے والے ہیں تمہیں. اوورال تو امام ہے نا، بنو اسماعیل ہوں یا بنو اسرائیل ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو قرآن جس امام کا ذکر کرتا ہے، جس پیشوا کا ذکر کرتا ہے، وہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. اس کا ان اماموں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو لوگوں نے خود سے کھڑے کر لیے اور پھر ایکسٹراپولیٹ کرتے کرتے پیری مریدی کا جو سلسلہ وہ بھی اس سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں قیامت والے دن ہر شخص اپنے امام اور سردار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اگر آپ کسی سلسلے میں بیعت نہیں ہوں گے تو آپ کا وہاں پہ کوئی امام ہی نہیں ہوگا. اور پھر بایزید بستامی کا ایک جعلی قول مشہور کر دیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ خود اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے کتاب لکھی خلافت اور امامت کے اوپر، بیت و خلافت. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ قول محض باطل ہے. ہر صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے تو میرے خیال ہے باقی صوفیوں کو ویسے ہی مان لینی چاہیے کہ پیر اور امام محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بزرگ ہیں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت ہوں، اور اگر کسی منصب کے اوپر وہ فائز ہیں تو اس اعتبار سے بھی آپ امام بول سکتے ہیں. جس طرح کہ پولیٹیکلی مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ بھی امام ہوتا ہے، اس اعتبار سے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی
رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہ سب کے سب امام ہیں، لیڈرشپ کے اوپر فائز ہیں. لیکن بہرحال ان لوگوں نے بھی کبھی اپنی طرف نہیں بلایا، سب نے رسول اللہ کی طرف بلایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ سورہ الزمر کا آخری جو رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنتی ہوں یا جہنمی ہوں وہ گروہ در گروہ بلائے جائیں گے جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف، والعیاذ باللہ تعالی. اور جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے کہ تم ان کی دعوت حق قبول کرتے اور آج یہاں تک نہ پہنچتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں لائے تھے، لیکن ہم پہ بدقسمتی غالب آئی کہ ہم نے حق بات قبول نہیں کی. تو یہ جو پوری گفتگو ہے سورہ الزمر میں آگے چل کے آ جائے گی. سورت کا نام ہی الزمر ہے، گروہ، گروہوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. لیکن گروہ کی شکل میں اٹھا کے ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کے پیر صاحب کدھر ہیں یا آپ جن کی تقلید کرتے تھے وہ کدھر ہیں. ڈائریکٹ پوچھا جا رہا ہے کہ تم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا. اور جو جنتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز سن لی. حالانکہ نبی الاسلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے وقت کے پیغمبر بھی وہی ہیں. ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس کے باوجود یہ زمانہ نبوت کے اعتبار سے قیامت تک رسول اللہ کا زمانہ ہے. ہم ان کی صحبت نہ بھی پائیں تب بھی قیامت والے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو نبی الاسلام کی نسبت سے اٹھایا جائے گا. ہمارے امام وہ ہیں. اس کی وجہ سے کسی کی کنٹریبیوشن پہ ہم قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، یہ حقیقت بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالی شفاعت کا جھنڈا دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ شفاعت کا آغاز کریں گے اور شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو پھر باقی انبیاء کو بھی اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ صالحین بھی، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. ہم اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت کے بھی قائل ہیں قیامت کے دن، لیکن وہ نیک بندے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی طرف بلایا ہوگا. مٹے ہوئے لوگ ہوں گے، اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ آنر دے گا. تو وہ بزرگان دین، وہ بابے جو اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے تو یہ فضیلت ہے، اور وہ بابے جو اپنے نبی کے غدار ہیں ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنا چاہیے. تو قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہاں وہ کہتے ہیں جناب حنفی ہو تمہیں مبارک ہو، تم امام حنیفہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اچھا جی، حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور امام حنیفہ خود کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ اور ان کے ابو اور ان کے دادا ابو، پہلے 70-80 سال کے مسلمان، ان کا امام کون ہوگا؟ جی ان کے نبی الاسلام ہو گئے. کیوں؟ نبی الاسلام کا زمانہ تو انہوں نے نہیں پایا جو تم ڈیفینیشن کرتے ہو. نبی الاسلام تو 11 ہجری میں فوت ہو گئے. 11 ہجری سے لے کے امام حنیفہ کی پیدائش 70 ہجری اور زیادہ جو وثوق ذریعے سے معلوم ہوئی ہے وہ 80 ہجری ہے. یہ جو 70 سال کے مسلمان ہیں ان کا امام کون ہوگا؟ بھئی سب کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، وہ تو امام قیامت تک جاری رہیں گے. وہ جو بھی شہادت علی الناس کر رہے ہیں، وقت کے پیغمبر کی آواز باقی امت تک پہنچا رہے ہیں، وہ سب کے سب امام ہیں، کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو قیامت والے دن اعلیٰ مرتبہ حاصل ہونے والا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ جو پیغمبروں والا کام کرے گا اسے جنت بھی پیغمبروں والی ملے گی، جنت الفردوس ملے گی. اس اعتبار سے تو الحمدللہ آج بھی امام موجود ہیں، قیامت تک امام آئیں گے. لیکن وہ امام لوگوں کو اپنی طرف نہ بلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اماموں کے نام کے اوپر خانہ کعبہ کی جمعیت کو توڑ دیا جائے جو سلطنت عثمانیہ نے کیا 1517 سے لے کے 1917 تک، 400 سال تک کعبہ کے اندر 4 مصلے ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے، تماشا لگایا ہوا تھا. اور اپنے زام میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا ہے.
بھائی آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ چاروں امام حق پہ ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ پوچھیں گے تو بڑا حیران کن آپ کو جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو شافعی امام ہے اس کی نکسیر پھوٹی ہو اور اس نے اس کے بعد وضو نہ کیا ہو, کیونکہ شفافے کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو, اس لیے ہم احتیاطاً اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اس قسم کے لیم ایکسکیوزز آپ کے سامنے رکھیں گے اور شافعی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حنفی امام نکلتے ہوئے اپنی بیوی کو ٹچ کر آیا ہو تو اس کا وضو تو ٹوٹ گیا ہمارے نزدیک, لہذا حنفیوں کی تو شافعیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور پھر یہ کلیم کرنا کہ سارے ہی حق پہ ہیں, 180 ڈگری ڈیسیژن سنا رہے ہیں. اور بھائی امام حنیفہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں حق پر ہیں اور خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس معاملے میں امام شافعی حق پہ ہیں, اس لیے کہ امام شافعی کا یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ کا وہ والا مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے. اس کے جواب میں کہتے ہیں جی آپ نفس پرستی کر رہے ہیں. نفس پرستی نہیں کر رہے بھائی, جس مسئلے میں جس کی بات قرآن و سنت کے قریب ہے ہم وہ لیتے ہیں, نفس پرستی نہیں کر رہے. تو اس آیت کے اوپر کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. مسئلہ 197 میں نے اماموں کی تقلید کے اوپر ریکارڈ کروایا, جسے شوق ہے وہ دیکھ لے. تو ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنے امام کے ساتھ ہر انسان کو اٹھایا جائے گا, اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ امام وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز جو ہے وہ امام مبین میں ہے. لوح محفوظ کے لیے بھی یہ استعمال ہوا. تو امام سے مراد نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے, اس کی کتاب جس میں اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ ترجمہ بھی فٹ ان بیٹھتا ہے کیونکہ اسی آیت کا اگلا حصہ اسے سپورٹیو ہے. فمن اوتِیَ کتابہ بیمینہ, ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, آواز دیں گے اس کے امام کے ساتھ, پس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یعنی انسانوں کو اٹھایا جائے گا ان کے نامہ اعمال کے ساتھ. ہاں جی فلاں حاضر ہو, یہ اپنی کتاب پکڑ لے. تو امام سے مراد اس کا نامہ اعمال. تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, تو وہ اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ پڑھیں گے, مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوں گے ظاہر ہے, کیونکہ انہیں تو پتا چل گیا, دائیں ہاتھ میں ملتے ہی پتا چل گیا کہ بھائی تو پاس ہو گیا. فرشتوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کسی کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں اور وہ دائیں ہاتھ میں لے لے آگے سے, یہ نہیں ہوگا. وہ اگر ہاتھ بڑھانے کی بھی کوشش کرے گا, اس طرح وہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ نامہ اعمال جہنمیوں کو بیک سائڈ سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, تو عین ممکن ہے کہ جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہو تو وہ شخص لینے سے انکار کر دے اور یوں ہاتھ پیچھے کر دے کہ بھئی یہ تو مجھے فیل کرنے لگا ہے, تو فرشتے پیچھے سے جا کے پکڑا دیں گے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے فرشتے تو کمپیوٹرائزڈ ہے نا, انہوں نے تو کوئی غلطی کرنی نہیں ہے, چاہے عبد القادر جیلانی بیچ میں پڑ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو کسی سے ڈر نہیں لگتا, انہوں نے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ یعنی وہ دھاگا جو کھجور کی ناف سے وہ باریک سا وائٹ کلر کا دھاگا ہے نا, اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا تھا. اس دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا, یعنی نیک اعمال جو کیے ان کا بدلہ ملے گا اور جو برائیاں کی وہ بھی سامنے آ جائیں. اور دوسری طرف وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, جو اس دنیا کی زندگی میں اندھا بنا رہا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, تو وہ آخرت کے دن بھی پھر اندھا ہی اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور وہ راہ حق سے بھٹک جائے گا, جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا, اندھا اٹھایا جائے گا. فزیکلی بھی اندھا ہو سکتا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ پوچھے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں تو آنکھیں دی تھی لیکن آخرت میں مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟
تو وہ اس سبب سے اٹھایا جا رہا ہوگا کہ دنیا میں جو آنکھیں دی تھی ان کا استعمال صحیح نہیں کیا تھا، حق بات قبول نہیں کی تھی، حق سے روگردانی کی تھی، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائے گا اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے جہنم تک پہنچا دیا جائے گا، یعنی وہ راستہ بھی نہیں تلاش کر سکے گا، وہ بائی ڈیفالٹ ہی پھر جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب اگلی جو 3 آیات کنسیکٹیو، یہ قرآن حکیم میں مشکل ترین مقام ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ سمجھیں کہ سب سے زیادہ بریلوی مکتب فکر کے نزدیک گستاخانہ کوئی آیات ہیں تو وہ یہ والی ہیں، یعنی اگر آپ لسٹ بنائیں نا گستاخانہ آیات کی ان کی نظر میں، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، ان میں ٹاپ پہ اگر کوئی آیت آتی ہے تو یہ 3 آیات ہیں۔ اس لیے میں نے پچھلے ربیع الاول میں قرآن حکیم کی اس قسم کی تمام آیات ایک جگہ جمع کرتی تھی۔ قرآن حکیم کی گستاخانہ آیات 12 تھی یا 15 تھی، خیر میں نے اس کے ذیل میں بھی کافی ساری بیان کر دی، وہ آپ لکھیں، ساتھ میرا نام لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی، اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا۔ پھر جو سلمان رشدی ہے اس نے کتاب لکھی تھی اسٹینک ورسز، اس کے جواب میں جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا تھا کہ یہ وہ آیات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود نہیں لکھا، ورنہ اگر کوئی شخص خود کسی کتاب کا رائٹر ہو تو وہ اس طریقے سے گفتگو اپنے بارے میں اس میں نہیں لکھ سکتا، وہ تو اپنا آپ بڑھا چڑھا کر ہی بیان کرے گا۔ قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی اعلیٰ طریقے سے بیان ہوئی ہے، لیکن جہاں خالق اور مخلوق کا فرق ہے، خواہ رسول اللہ کی ذات ہو یا کوئی اور پیغمبر، وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل نمایاں کیا ہے تاکہ کوئی پیغمبروں کو خدا کے برابر نہ سمجھ لے، خالق اور مخلوق کا فرق رہے۔ اس اعتبار سے یہ آیات انتہائی سخت آیات ہیں اور ان کی کوئی تعویل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے آلموسٹ اس کا الٹ ہی ترجمہ کر دیا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو آیات اگر ہم مان لیں گے تو ہمیں نعوذ باللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں منی گاڈ ہونے کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ تو پھر ختم ہو جائے گا۔ وہ تو خالق اور مخلوق کا فرق بتاتے ہیں موٹا سا، اس کے بعد تو پھر جو جو کوالٹیز اللہ کی ہیں وہی مخلوق میں بتاتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اللہ کی غیر محدود ہیں اور نبی علیہ السلام کی محدود ہیں، اور وہ ذاتی ہیں یہ عطائی ہیں، اور اس میں اتنا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو لکھا جس طرح کوئی چڑیا سمندر میں چونچ ڈالے تو اس کی چونچ کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا وہ رسول اللہ کا علم ہے اور سمندر اللہ کا علم ہے، تو اتنا بڑا فرق تو فوراً نظر آنا چاہیے۔ اسے پوچھے چلے ٹھیک ہے یہ تو پتہ چل گیا، وہ چونچ کے ساتھ جو علم لگ گیا وہ تو لگ گیا، یہ جو باقی سمندر ہے اس سمندر میں سے کوئی ایک قطرہ ہی ہمیں بتا دو کہ یہ وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ کہتے ہیں جی آپ فیتا لے کے ناپنا شروع ہو گیا، خود فیتے سے ہی ناپا ہے کہ نبی اور اللہ کے علم کا اتنا فرق ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں جو پانی آتا ہے اور پورا سمندر، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اور جب فرق پوچھے اور ہم کہیں کہ 2-4 باتیں گنواؤ جو نبی کو نہیں پتا اور اللہ کو پتا، کہتے ہیں آپ ناپنے شروع ہو گیا۔ ناپا خود ہے اعلیٰ حضرت نے، جو علم غیب کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی۔ تو ہم بتاتے ہیں قرآن حکیم میں ایک بات جو بار بار ریپیٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ قیامت کا علم رسول اللہ کو نہیں دیا گیا، نشانیاں بتائی گئی لیکن یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور جب کبھی بھی سوال ہوا تو کہا گیا کہ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ تو یہ آیات ہم آج کافروں کو فخریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بک کے رائٹر نہیں ہیں، ورنہ اس طریقے سے گفتگو نہ ہو۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور قریب تھا
کہ یہ لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کو لغزش دے دیتے، فتنے میں مبتلا کر دیتے، آزمائش میں ڈال دیتے، ہٹا دیتے اس بات سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی کافر یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے، نبی علیہ السلام ہمیں دعوت دینا بھی چھوڑ دیں اور خود بھی اس میں کوئی کمپرومائز کر لیں. بڑی سخت باتیں ہیں. سورہ یونس میں آیا کہ اے نبی یا اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور کتاب لے آؤ. بڑی سخت باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بدل دوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ تم پر نہ پڑتا. یعنی نبی کا بھی اپنا اختیار نہیں ہے اس حوالے سے کہ جو ان پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے، کیونکہ وہ تو امین ہے. تو یہ تو تلے ہوئے تھے کہ آپ کو لغزش دے دیں، اس راستے سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اوحینا الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم اپنی طرف سے کوئی جھوٹی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دو. وہ کہتے تھے نا کمپرومائز کریں، کچھ آپ کی مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری مان لیں. اس طریقے سے کوئی کمپرومائز کر کے درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی بات مان لیتے، کمپرومائز کرتے، تو یہ آپ کو اپنا جگری یار بنا لیتے کافر. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو بے شک قریب تھا کہ تم بھی تھوڑا بہت ان کی طرف جھوکی جاتے. یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے آپ کو تھاما ہے، ورنہ آپ اپنی شرافت کی وجہ سے، طبیعت کی نرمی کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرف بالکل دماغ نہ جائے. شرافت کی وجہ سے آپ مائل ہو جاتے کہ ٹھیک ہے چلو کوئی درمیانی راستہ، اور درمیانی راستے میں کوئی شرک والی بات نہیں، ایسی بات جس کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہو، کو ایگزسٹ کرنا ہو. تو آپ ان کی طرف مائل ہوتے اور یوں آپ کو وہ اپنا جگری یار بنا دیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ضرور ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے. یعنی رسول اللہ کا ثابت قدم رہنا وہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. یہ ہے اللہ کے مخلص بندے، چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایک ہے مخلص جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کر لے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی یہی آیا نا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نشانی نہ دیکھتا. بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. وہاں پہ بھی لفظ آیا مخلص کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ورنہ وہ بھی مائل ہو جاتے. یہاں پہ بھی آیا کہ آپ بھی ان کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو ہی جاتے. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر اے نبی تم ہمارے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. اب یہ دیکھیں کتنی سخت آیات ہے. باقی جگہ تو اعلیٰ حضرت ڈنڈی مار لیتے ہیں، بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اے سننے والے، ٹھیک ہے، جس طرح سورۃ الانعام میں آیا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکتا ہے تو تم زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لو اور انہیں منہ مانگا معجزہ لا کے دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ جاہل کا لفظ رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بول دیا. اور بھائی بولنے والا کون ہے؟ اللہ. کس کے لیے بول رہا ہے؟ اپنے نبی کے لیے. تو یہ جاہل کا ورڈ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ جاہل ہو گئے. مراد یہ کہ آپ کا ایٹیچیوڈ وہ نہیں ہونا چاہیے
جو جاہلوں کا ایٹیچیوڈ ہو، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جب رب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ منہ مانگا معجزہ ان کو نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے معجزہ قرآن ہی ہے، تو آپ نے اسی کے اوپر اکتفا کرنا ہے، اور اگر اللہ چاہے گا تو کوئی معجزہ ظاہر کر دے گا، ادروائز اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے وہ 9 معجزات آئیں گے جو وہ کافر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آسمان پہ چڑھ کے بتائیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اور صرف آسمان پہ چڑھنے کو نہیں مانیں گے، آپ ہمارے سامنے ایک کتاب لے کر اتریں، ہم اس کتاب کو خود پڑھیں، پھر مانیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ میں بشر ہوں، رسول ہوں، اور میرا کام صرف دعوت حق پہنچانا ہے۔ نکل دو اتھوں، یہ بریکٹ میں نہ سو اتھوں، جو اللہ کی مرضی وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا پابند ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان کی کہ ہمیں معجزات دکھانے سے اس بات نے روکا کہ اگلے لوگ بھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو کیا یہ لے آئیں گے؟ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ مانگا معجزہ آ جائے تو اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا معجزے کا نہ آنا بھی رحمت ہے، معجزہ آنا بھی رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنا بڑا عذاب جڑا ہوا ہے اگر نہیں مانا تو۔ اس لیے یہ بڑی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے اور ڈھیل مل جائے۔ 19 سال حضرت خالد ابن ولید نے کفر میں گزارے ہیں، اگر اس دوران کوئی منہ مانگا معجزہ آتا اور وہ انکار کر دیتے تو آج رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، 19 سال میں فوت ہو جاتے تب بھی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے۔ تو یہ رحمت ثابت ہوئی نا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر کیسے کیسے لوگ، سہیل ابن عمرو وہ بھی مسلمان ہو گیا، اکرمہ بن ابی جہل بھی مسلمان ہو گیا، صفوان مسلمان ہو گیا۔ آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب کو۔ تو یہ اللہ کی رحمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا خدا نخواستہ کہ آپ کافروں کی کوئی بات مان لیتے اور ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیتے تو پھر آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب، آخرت میں بھی دگنا عذاب، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ یہ بیسیکلی رسول اللہ کے اوپر غصہ نہیں نکالا جا رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ غصہ نکالا جا رہا ہے آپ کے مخالفین کے اوپر کہ تم کہتے ہو کہ اس نبی نے کتاب خود گھاڑ لی ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ ہماری حفاظت میں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ بھی ایسا کرتے۔ یہ ایک تعلیق بالمحال کے طور پر ہے۔ سورۃ الحاقہ میں کتنی سخت آیات ہیں کہ اگر یہ ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیں، اور تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ سے انہیں بچا سکے۔ اب وہ بھی کافروں کے اوپر غصہ تھا کہ تم کہتے ہو یہ کتاب خود گھاڑ لی ہے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ قرآن اگر ان لوگوں کو پوچھ کے نازل ہوتا تو اتنے سخت انداز میں گفتگو نہ ہوتی۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح گفتگو ہوئی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم جن کی تعریف میں قرآن حکیم میں وہ آیات ہیں کہ کسی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان نہیں کیا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، بغیر باپ کے پیدا کیا، پیدائش معجزانہ، معجزے وہ دیے جو کسی پیغمبر کو نہیں، مردوں کو زندہ کر دینا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے اللہ کے اذن سے، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود جب شرک کی بات آئی پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین پہ ہیں۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں گفتگو کی ہے۔ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، اندازہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ لحاظ نہیں کرتا،
لہذا قرآن کا اسلوب توحید کے حوالے سے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی باطل داخل ہی نہیں کر سکتا. بدنیتی پہ کوئی اترا ہو اس کی اپنی مرضی ہے، ادروائز یہ آیات بالکل اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا، اس لیول پہ اتر کے بات سمجھائی ہے کہ کسی کو وہم بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی پیغمبر خواہ اس کی شان کتنی ہی اونچی ہو، وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملے میں شریک ہو سکتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، not at all. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ، قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے ڈگمگا دیتے تاکہ آپ یہاں سے نکل جائیں. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اس سرزمین مکہ سے. وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر ایسا وہ کر دیتے تو آپ کے جانے کے بعد وہ بھی نہ رہتے مگر تھوڑا عرصہ. ظاہر ہے اگر اللہ تعالی کے پیغمبر کو اس طریقے سے کوئی زبردستی نکالنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا. سورۃ الانفال میں آیا نا کہ نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ان پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کافروں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اہل ایمان کو وہاں سے نکالتا ہے اور پھر وہاں پر عذاب آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایمان والے اور کافر مکس ہوں اور عذاب آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو تلے ہوئے تھے کہ تمہیں یہاں سے نکال دیں، سرزمین مکہ سے ہجرت پہ مجبور کر دیں، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام اللہ کی وحی کی اجازت سے نکلے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ڈیوائن پلان تھا وہ پورا کیا. جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا، خود وہ اپنی مقتل گاہ کی طرف آئے. مشرکین عرب پر مکے میں عذاب نہیں آیا، عذاب کی قسطیں آئیں. بخاری شریف میں آتا ہے کہ کبھی قحط آ گیا اور پھر حضور سے دعا بھی کرواتے تھے، پھر وہ ٹل بھی جاتا تھا. لیکن جو بڑا عذاب آیا نا وہ غزوہ بدر تھی. 70 سردار قریش کے مارے گئے، اتنے جنگجو، اور آپ سمجھ لیں وہ پیری فقیری والا سٹیٹس تھا پورے عرب میں. قریش کے قافلوں کو کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا کہ یہ مکے کے متولی ہیں. ان قریش کے 70 سردار ایک جنگ میں قتل ہو گئے جن کے مقابلے کی کوئی تلوار نہیں چلا سکتا تھا، اور 70 کے قریب قید ہو گئے. اور اس سے بڑی ذلت یہ کہ وہ مارنے والے بھی قریش کے لوگ تھے. پہلی دفعہ ہوا کہ اس لیول کی پھوٹ بھی پڑ گئی خاندان قریش میں، تو ان کے لیے تو بڑی تکلیف دہ چیز تھی. لیکن یہ وہ ریپلیکا تھا جس طرح فرعونی اپنے محلات سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے غرق کیے سمندر میں، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر غزوہ بدر میں بدر کی سرزمین میں غرق کیا. مسلمانوں کے ہاتھوں تلوار کے ذریعے وہ قتل ہوئے. جو اس امت میں رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب استحصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین پر صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے مسلط کیا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ دستور یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے پیغمبروں کے کیس میں، دستور ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے مخالفین کو جب پیغمبر کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہمارے قانون کو بدلتا نہ پاؤ گے. قانون بدلا تو نہیں ہے لیکن اس کی شکل ڈیفرنٹ ہوئی ہے. قانون پہلے بھی یہی تھا کہ رسولوں کا انکار کرنے پر عذاب آتا تھا، رسول اللہ کے کیس میں بھی یہی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شکل مختلف ہو گئی. صحابہ کی تلواریں مسلط ہوئی، وہاں آسمان سے عذاب آتا تھا، طوفان کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں، زمین میں دھسائے جانے کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں. لیکن رسول اللہ کے کیس میں تلوار مسلط ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری سنت وہ بھی نہیں بدلی لیکن اس کی شکل ڈیفرنٹ آ گئی کہ اگلے انبیاء کے معجزات فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ لگاتے تھے واپس عصا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. اس طرح کا کوئی معجزہ نبی علیہ السلام کو کافروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پرماننٹ نہیں دیا گیا
سوائے قرآن کے. ویسے نبی علیہ السلام کے بہت معجزات ہیں لیکن دعوے نبوت والا معجزہ وہ قرآن ہے. اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ شکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے لہٰذا آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. ظاہر ہے ہم بھی امت ہے تو دیکھیں یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا تو ہم وہی قرآن شیئر کر رہے ہیں بلکہ اس سے بہتر فارم میں شیئر کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے پاس تو شاید کسی کے پاس پورا قرآن ہو. اس زمانے میں تو چمڑے کے اوپر، پتھروں کی سلوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، کھجور کی چھالوں کے اوپر اور اسی طریقے سے جانوروں کی کھالوں کے اوپر مصحف لکھا جاتا تھا. لیکن ہمارے پاس آپ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا مصحف اور دنیا میں 100 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. اب تو ہمارے موبائل میں آ چکا ہے. ڈائریکٹ اس آیت پہ پہنچ سکتے ہیں، کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ معجزہ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معجزہ دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے یعنی قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، یعنی ٹوٹل 120 صفحے ہیں پوری انسانیت کی. اب ایک صف کی لینتھ کتنی ہے واللہ عالم، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کے ماننے والے 40 صفوں میں پورے ہو جائیں گے اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ 80 صفوں میں آئے گی. تو یہ ساری برکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے جو آپ کو معجزہ دیا گیا قیامت تک کے لیے. آپ کا ٹائم سپین بھی زیادہ ہے، یہ بھی آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. دوسرا کتاب کا محفوظ ہونا، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ورنہ آج تو بہت زیادہ اختلاف ہوتا. کتاب محفوظ ہے اس کے باوجود اتنا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے. قرآن کی تفسیر لکھنے والے شرک ثابت کر رہے ہیں اور توحید کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں شرک کی ساری شکلیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے. اس کانفرنس میں کہیں یہ نہیں بتاتے کہ شرک پھر کیا ہے. اور جو آپ کو وہ شرک بتا رہے ہیں نا اس اعتبار سے تو انشاءاللہ سارے ہی بخشے جائیں گے. پھر جو اریاں چیزیں تھیں ان سے صرف نظر کر رہے ہیں، بالکل واضح چیزیں تھیں. تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ توحید بالکل ٹرو اسپرٹ کے اندر بالکل ویسے ہی موجود ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم نے جو توحید اور شرک کے حوالے سے آزمائش دیکھی ہے کہ باریکیوں تک توحید کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، یہ وہ آزمائش ہے جس سے صحابہ کرام کو نہیں گزرنا پڑا. ان کے زمانے میں موٹی سی توحید تھی کہ جی یہ بت پرست ہے اور ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. اس زمانے میں بحث ہی نہیں تھی کہ حاضر و ناظر بھی کوئی عقیدہ ہے، علم غیب بھی کوئی عقیدہ ہے. اس اعتبار سے جو انہوں نے بزرگوں کے لیے کلیم کر دیا کہ جی اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہتھیلی پہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رائی کا دانا. اندازہ کریں، ایسی ایسی چیزیں مشہور کر دی. یہ وہ سارے فتنے جو اس زمانے میں نہیں تھے اور ہمیں کس لیول کے اوپر جا کے باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی صحابی دوسرے کو کہے کہ امی سے روٹی نہ مانگے، شرک ہو جائے گا. یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہونا تو چاہیے ایک مسلمان ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہ واقعی عبادت اللہ کی کریں گے، مدد اسی سے مانگیں گے، دعا اسی سے کریں گے. اور اگر کہیں کسی منحوس کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ یوں پوچھے کہ یہ ایاک نستعین میں تو ہے کہ مدد اس سے مانگنی ہے، تو ہم جو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اس کو پھر کیسے
سیٹل کریں. اس کی بجائے ہمیں تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امی سے روٹی مانگتے ہیں تو پھر یہ بھی شرک ہے. اس کی بجائے یہ پوچھنا چاہیے کہ جو امی سے روٹی مانگی جاتی ہے تو اس کی اجازت قرآن میں کہاں آئی ہوئی ہے؟ بجائے ہمیں ٹونٹ کرنے کے سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہو. پھر ہم بتائیں گے قرآن میں آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. یہ جو ایاک نستعین ہے یہ وہ والی مدد ہے جو دعا ہے. دعا صرف اللہ ہی سے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور معبود ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 اس بات پر گواہ ہے کہ جس ہستی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اس سے دعا کریں گے اور وہ آپ کی تکلیف دور کر دے گا تو گویا آپ نے اسے الہ مان لیا. ہاں کسی ہستی سے جا کر آپ دعا کروائیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں، یہ بات بالکل اور ہے. یہ وسیلہ شخصی ہے، یہ توسل ہے. لیکن وہ ہستی جو دنیا میں موجود نہیں ہے آپ اسے پکارنا شروع کر دیں اور اپنا حاجت روا مشکل کشا ماننا شروع کر دیں تو بھائی اسی کی تو نفی آئی تھی قرآن میں. اور پھر وہ جو فوت ہو چکا ہے کہتے ہیں نا جی وہ زندہ. او بھائی اللہ کے حضور زندہ ہے نا، اس زندگی سے تو فوت ہو چکا ہے. نہیں جی شہید زندہ ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے. بالکل ملتا ہے. صرف یہ بتا دو کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوہ دوسرا نکاح کیوں کرتی ہے؟ حضرت جعفر طیار کی بیوہ نے حضرت ابوبکر سے شادی کر لی تھی بعد میں، اسما بنت امیس نے. انہی سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور محمد بن ابی بکر بمشکل 3 سال 4 سال عمر تھی حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے. پھر محمد بن ابی بکر کی والدہ اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کر لی. اسی لیے محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی حضرت علی نے کی ہے، حالانکہ بیٹے وہ حضرت ابوبکر کے تھے لیکن ماں حضرت علی کے عقد میں تھی. اور جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر، ان کی پرورش بھی حضرت علی نے کی ہے، بلکہ اپنی بیٹی زینب بھی ان کو دے دی. تو اگر شہید زندہ ہے تو جعفر طیار کی بیوہ یہ بار بار نکاح کیوں کر رہی ہے؟ نہیں، وہ زندگی اور ہے، یہ زندگی اور. بس یہی آپ کو سمجھانا تھا کہ وہ مدد اور ہے، یہ مدد اور. ٹھیک ہے، وہ توحید اور ہے اور قرآن کی توحید اور ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. قرآن کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. قرآن کی توحید اور ہے، بابوں کی توحید اور. اگرچہ وہ اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن انہوں نے اپنے نظریات ڈیفرنٹ پیش کیے، گویا کہ پھر وہ کسی اور خدا کے ماننے والے تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے مٹا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.